اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے طلباء و طالبات، آج ہم میر ببر علی انیس کی رباعی نمبر 2 اور 3 کی تشریح کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس نظم کے چند ایک سوالات بھی لکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے پیارے بچوں، رباعی نمبر 2 کی طرف ہم جاتے ہیں، اور اس سے پہلے اس رباعی کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو دیکھیے پیارے بچوں، ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، افزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری، جنت انعام کر کہ دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری۔ میر ببر یہاں فرماتے ہیں اللہ سے مخاطب ہو کر، یعنی ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے، اس سے ہر ایک انسان واقف ہے کہ ماں باپ خود تو تکالیف سہ لیتے ہیں، پر بچوں کو اپنی آنکھوں سے تکالیف میں پڑھتے ہوئے گوارا نہیں کرتے۔ یہاں ببر فرماتے ہیں اللہ تیری شفقت کو ہم کیا کہیں کہ آپ کی شفقت تو کجا میری ماں باپ کی شفقت، ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق میرا رب ہے۔ میں تیری شفقت میری ماں باپ کی شفقت سے بہت بڑی ہے۔ جتنی شفقت ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ رکھتی ہے، اس سے زیادہ 70 گنا شفقت اللہ اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ تو یہاں شاعر فرماتے ہیں افزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری، یعنی افزوں کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ ہونے کو، یعنی تیرا غضب، تو غضبناک بھی ہے، تو واحد القہار بھی ہے، لیکن تیری جو رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے آپ کے غضب پر، اے میرے پالن والے رب۔ جنت انعام کر کہ دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری۔ تو کسی کو اگر چاہے تو جنت میں ڈال دے، تو کسی کو چاہے تو دوزخ میں داخل کر دے، اور کسی کو جنت ملتی ہے تو یہ تمہارا ہی انعام ہے، یہ تمہارا ہی کرم ہے۔ کوئی دوزخ میں چلا جاتا ہے تو یہ ظلم نہیں اس پر، بلکہ یہ آپ کی عدالت ہے، یہ آپ کا عدل ہے، یہ آپ کا انصاف ہے۔ اگر کوئی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے برعکس اگر کسی کو جنت میں داخلہ ملتا ہے تو یہ آپ کا انعام ہے میرے رب۔ تو تیسری اور آخری رباعی، آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ آگوش لحد یعنی لحد، قبر کی آگوش میں جب ہمیں لٹا دیا جائے گا، جب ہم سو جائیں گے قبر کی آگوش میں، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا۔ یہاں تو انسان دنیا میں مختلف قسم کے بچھونے استعمال کرتے ہیں، تکیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد دلاتا ہے یہاں ببر، وہ وقت تو یاد کرو
جب آپ قبر کی آغوش میں چلے جاؤ گے یا جب ہم قبر کی آغوش میں چلے جائیں گے، فرش کارپیٹ نہ ہوگی، نمدے نہ ہوں گے، دوسرے قسم کے بچھونے نہ ہوں گے، بلکہ بچھونا کس کا ہوگا؟ خاک کا بچھونا ہوگا قبر میں۔ تکیے جہاں یہاں دنیا میں مختلف قسم کے تکیوں کا آپ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن وہاں تکیہ کیا ہوگا؟ لحد کی دیواریں آپ کی تکیہ ہوں گی۔ تو وہ یاد تو کرو آنے والا وقت، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، یعنی انیس اس کا تخلص بھی امیر بابر علی کا، انیس کا مطلب ہے محبت، دوست، ہمدم۔ تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، اے میرے دوست، اس قبر کی تنہائی میں کون آپ کو وہاں، کس کا ساتھ آپ کو میسر ہوگا اس قبر میں، اس تنہائی والے گھر میں، اس کیڑے مکوڑوں والے گھر میں؟ ہم ہوں گے، اور قبر کا کونا ہوگا، وہاں ہم ہی ہوں گے۔ اور اس تنہا والی قبر کی دیواریں ہوں گی، اور کون ہوگا؟ لہذا میرے پیارے طلبہ و طالبات، ہمیں اپنے آپ کو اس تنہائی والی قبر کی پرآشوب زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تبھی ہم اس وحشتناک قبر کی تنہائی سے بچ پائیں گے، جب ہم اس دنیا میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کسی کو تکالیف کا شکار نہ ہونے دیں گے، جو خود چاہیں گے دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، خود بھی امن میں رہیں گے، دوسروں کو بھی امن میں جینے کا موقع فراہم کرنا ہوگا، تبھی جا کے تو وہ تنہائی والا گھر ہمارے لیے راحت کا گھر قرار پائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی ہے، جس کے سوالات ہیں وہ کسی اور ویڈیو میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج بس اتنا ہی ہے، تو دیجیے اپنے استاد محمد مقبول ملک کو آج کی اس کلاس میں اجازت۔ کل اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے، تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔